جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد اج دا عظیم الشان جشن عید میلاد النبی و جشن دستار فضیلت جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ چکبسارہ کے اندر اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس کی سرپرستی جس نو اسی زیر سرپرستی کہنے ہیں پھر طریقت رہبر شریعت پیر سید زید حسین شاہ صاحب چشتی مدض اللہ علی خطیب اعظم جامعہ مسجد حاضرہ اور اس سے ہوئے زبان پھر سید شفقت مرید شاہ صاحب پنجم شریف چند لمحات ساڈے کو موجود سن طال اللہ عمرہ اور میرے مسلک میں مقتدر اور جید علماء اور میرے مسلک کے ضیور سنے بھائیوں نوجوانوں اور بچوں سب کو میری طرف محبت بھرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اج دی اس پروقار تقریب سعید دے اندر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دے نال چند معروضات اور سامنے عرض کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ میرے تو قبل قرا نعت خان شیر لسان انہاں اپنے اپنے وقت تے حاضری لگوائی ہے۔ اللہ سب دی عمر دے اندر اور ذوق دے اندر برکت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آیت کریمہ دے ترجمہ و تفسیر تو پہلے ایک چیز میں سب دے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرسا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اس جگہ تے جدوں بھی بندہ آندا ہے اس کی نظراں جھکیاں ہوندیاں نے، کیوں کہ اس مالک کی حقیقی دا گھر ہے کہ جس کا رزق دا ساڈے نال وعدہ فرمایا اور رزق عطا فرمایا، سب کچھ اس نے عطا فرمانا ہے۔ پھر اسی کچھ لین واسطے آئے تے لبدا تدوں ہی جدوں بندہ ہماتا نو گوش ہو کے بیٹھتا ہے۔ اللہ شاہ صاحب نے تو بڑا اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دی عمر دے اندر برکت عطا فرمائے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک کے ثقیلتان علی المیزان خفیفتان علی اللسان الی آخر کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری۔ تیرے تے میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کچھ لفظ ایسے نے جڑے زبان تے جلدی ادا ہون والے نے اور نیکیاں دے پلے نو بھاریا کیونکہ اسی کچھ لین واسطے آئے۔ ترنم یہ ساڈا عقیدہ نہیں، ساڈا عقیدہ قرآن اور حدیث۔ ایک موقع بھی مناسبت نال ایک ذوق نو اجاگر کرن واسطے سرکار نے فرمایا زبان تے جلدی ادا ہون والے لفظ اور نیکیاں دے پلے نو بھاریا کرن والے تساں تے میں نیکیاں نو زیادہ کرن واسطے تھے آ کے بیٹھے۔ تو صحابہ عرض کی تھی آقا وہ لفظ کیلے نے فرمایا سبحان اللہ، دوسرے الفاظ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا جڑا سبحان اللہ کردا ہے زبان تے جلدی ادا ہونا رہے لفظ نے نیکیاں دے پلے کو بھاریا کرن۔ تو دوسری چیز اسی ذکر خدا بھی کرنے ہیں تے ذکر مصطفیٰ بھی کرنے۔ مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ فرشتے نو پیدا کیتا جی دے قدم تحت الصراط نے سر آسمانہ تے بازو مشرق تو مغرب تک پھیلے ہوئے نے۔
دریائے نور دے اندر گوتا لاندا ہے، جتنے قطرے ڈھاندے نے ہر قطرے چو اللہ فرشتے کو پیدا کرتا ہے. میرے لفظاں تھوڑا دھیان رکھنا. ہر قطرے چو اللہ فرشتے کو پیدا کرتا ہے، اون دے واسطے دعا منگدا ہے مغفرت دی. جڑا محمد عربی تے ایک باری درود پتہ چلیا سی ذکر خدا بھی کرنی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی کرنی. ذکر مصطفیٰ کو بغیر گزارا کوئی، ذکر خدا کو بغیر بھی گزارا کوئی نہیں. تے اے دے واسطے ٹائم دا معین بھی کوئی نہیں. اے نہ سمجھے میرے واسطے معین ہے، لیکن میں مطلق گل یہ کر رہا کہ اے دے واسطے ٹائم دا تعین کوئی نہیں. نہ رب کو منگن واسطے ٹائم دا تعین ہے، نہ محمد عربی کے درود پاک پڑھن واسطے تعین ہے. دعا منگنی ہے جس وقت دل لے منگو تے مصطفیٰ کریم کا درود پڑھنا تے پھر بھی یہ تو پتہ چلیا کہ اسی اے ساڈا عقیدہ ہے، چونکہ اس کی بڑی ضرورت ہے. تیسری چیز شیخ سعدی فرماتے ہیں باگفتہ من گلے ناچیز بودم، باگفتہ من گلے ناچیز بودم ولے کر مدت بگل نشست. فرماتے ہیں ایک دن میں مٹی کو پوچھا مٹی تو شے کی ہے؟ تے مٹی جواب دیتا کہ میں تے کوئی شے نہیں ہوں، ولے کر مدت بگل نشست. کیا خوشبو کی دو آ گئی ہے تیرے کو؟ کہندی ہے میں کچھ لمحے جڑا پھلاں نال رہی، کچھ لمحے کدے رہی کئیاں دی گھر گلاں وچ گزردی پئی، کئیاں دی ذکر مصطفیٰ دے اندر گزردی. موازنہ تے کریے تے کتنا فرق ہے. فرماتے ہیں کہ بالیکن مدت بگل نشستم جمال ہم نشینس در من اثر کر. فرماندے نے مٹی جواب دین دیئے کہ میں پھلا نال رہی ہاں، رہ کے پھلا دی خوشبو میرے وچ آن لگ پھلا دی خوشبو میرے چے آن لگ پئے. تھوڑا جا ذوق ہوئے جویں دسیے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون. رب نے فرمایا میرا رنگ سارے نالوں چنگا رنگ ہے تے آوندا اون دے تے جڑا میرے بندے نے. ماشاءاللہ جمال ہم نشینس در من اثر کرد وغرنا من ہما خاکم کی ہستن. جے میں پھلا نال نہ راندی تے خوشبو میرے چو کوئی نہیں ہونی. ذکر میلاد اندر بیٹھن والی اور نہ باندھے ہوئے تے اے ذوق بھی کوئی نہیں بننا، محبت بھی کوئی نہیں بدنی. رات تے گزرنی جانی سی، کئیوں دی گلاں وچ گزرنی آئی تے خوش نصیب سیا کہ ساڈی رات گزردی پئی ہے، اے لمحات گزردے پے نے اللہ اور دے رسول دے ذکر وچ گزردے پے. تھوڑا جا کے ذوق لے کے چلیے. امیہ ماندار ہے تو امیہ تکلیفاں بڑیاں دیتیاں. کہتا ہے بلال اج رات دس تیری چنگی گزری ہے یا میری چنگی گزری ہے؟ بلال کہنے جب میرے کو پوچھنا ہے نا عشق دی آگاہ نہیں دائیاں جاندیاں، لگ جان نہیں بجھائیاں جاندیاں. جب میرے کو پوچھنا ہے کہ رات میری چنگی گزری ہے، امیہ کہتا ہے تیری چنگی گزری ہے. ساری رات تکلیف وچ گزری ہے، کہتا ہے میری رات چلی گزری ہے. فرمایا تیری کی باشکہ نے مزاج نو سمجھ دینا ہے. عاشق بننا سکھالا نہیں ویکھا نو پتنگ دے، خوشیاں نال آمن وچ آتش موتو ذرا نہ سکدے. فرمایا جب میں نے کو پوچھنا ہے کہ گل اصل وچ ہے اگے کسے رات دے لمحے وچ اکھ لگ جاندی سی، اج ساری رات اسی جان دے تے پھر جڑا لمحہ بنا ہے پھر آمنہ دے لال عبداللہ دے نور نظر حسنین کریمین دے نانے دے ذکر واسطے جڑا بیٹھے ہیں اس دا ملک القیامت علی دن پڑے گا. اس دی عظمت دا پتہ اس وقت چلے گا. دنیا دے بھی اس دے فوائد نے، آخرت دے اندر بھی فوائد نے. دنیا دے کی فائدے نے؟ میلاد مصطفیٰ دی محفل نے سجانا، عبداللہ ابن عباس دی سنت ہے ذکر مصطفیٰ دی سنت محمد رسول اللہ کی سنت. Yeah!
اپنے گھر کے اندر ذکر میلاد مصطفیٰ دی محفل سجا کے بیٹھے نے، اپنے قریبیوں کو بٹھا کے ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں کہ اللہ نے ساڈے تے کرم کیتا ہے، فضل کیتا ہے، اسی وہم دی پوجا کرن والے سا، اسی دیندیاں دی مان سا، ادب نام دی چیز ہی ساڈے وچ کوئی نہیں ہوئی۔ مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے نے، ادب بھی سن مل گیا، احترام بھی مل گیا، معرفت خدا بندی اے کردے پیسان تے حضور تشریف لے آئے، اے کردے پیسان تے حضور تشریف لے آئے، حضور آ کے بیٹھ کے سنتے پہ تو پتہ چلیا ذکر مصطفیٰ کرنا صحابی دی سنت، ذکر مصطفیٰ کو سننا نبی دی سنت۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جدو عبداللہ ابن عباس بیان کیتا، فرمایا عبداللہ ابن عباس کی کر رہے سو؟ عرض کیتی سونیا اللہ دا شکر ادا کر رہے سا، یہ کر رہے سا رب دا شکر ادا کر رہے سا۔ تو پتہ چلیا ذکر میلاد منانا یہ رب دا شکر ادا شاہ صاحب نے دونوں اکٹھا کیتا، خوش نصیبی ہے بہنے نہ ہونا اکٹھا کیتا ہے ذکر میلاد دے اندر تسی شامل ہوئے ہو، اور وہ لوگ بھی مبارک باد دے مستحق نے جنہیں شاہ صاحب نال موافقت کر کے اہتمام کیتا ہے۔ تے پھر آج سن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سننے تو بعد فرمایا عبداللہ ابن عباس کیے کر رہے سو؟ عرض کی تھی اللہ دا شکر ادا کر رہے سا، اس نے فضل دا شکر ادا کر رہے سا۔ سرکار نے فرمایا حلت لکم شفاعتی، اے عبداللہ ابن عباس تیرے تے میری شفاعت حلال۔ پتہ چلیا ذکر میلاد منانے ہوتے حضور دی شفاعت مل جائے، کوئی دنیا دی شے بھی ملتی، مصیبتاں دور ہو رہی ہیں۔ کی ہو رہی ہے دور ہے؟ میں دس کے میں اپنے موضوع اگے لے کے چلا گا۔ علامہ ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ سنو میلاد دی منت فوائد دے دے۔ علامہ ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ بیمار ہو گیا، بیمار ہونے دے نال حکیمہ نے کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، آخر کار وقت گزرتا گیا، حضور دے میلاد اتے کتاب لکھنی شروع کر دیتی، حضور دے میلاد اتے کتاب لکھنی شروع کر دیتی۔ ایدے کتاب مکمل ہوئی، ایدے حکیم صاحب نبض اتے ہاتھ رکھیا، رکھنے تو بعد حکیم صاحب کہتے ہیں مولوی صاحب دعائی کتھوں نہیں دے، ماشاءاللہ اے دعائی کتھوں نہیں دے، سانہ نے میلاد جو لبدا کے سن آج دی گل 200 سالہ پرانی نو بلکہ بہت زیادہ پرانی ہے۔ علامہ ابن حجر فرمانے جو حکیم صاحب رکھے کیا دعائی کتھوں لئیے؟ انہاں کیا دعائی تی کوئی نہیں لی، سونے محبوب دبوا کھڑکا جائے، حسنین نے نانا جان دبوا کھڑکایا ہے، کدی وجہ دینا شفا ملیے۔ حکیم نے بیٹھیا کیا علامہ ابن حجر فرمانے نے یہ میں سب کچھ ملے ہے، بیماری دور ہوئی ہے، یہ محمد میلاد کی وجہ تھوڑا ذوق ہے تے تھوڑا جی بھی گل کر رہی ہے ماشاءاللہ مولوی اشرف علی تھانوی ماشاءاللہ علاقے دے اندر بیماری کون دی پہ گئی، اے میلاد النبی کتاب لکھی گئی میرے کول موجود ہے بے شک، او دے لکھ دینے کہ میرے علاقے بیماری پہن لگ گئی، تعاون دی وجہ موتاں ہون لگ گیا، سوچ سوچ کے علاج معالجے سارے کیتے ول کوئی نہ ہویا، سوچ کے اس نظریہ تے پہنچا حضور دے ذات دے میلاد تے کتاب لکھا، حضور دے میلاد تے کی لکھا؟ کتاب لکھا۔ جو کتاب لکھ دے جاندے بیماری مکدی جاندی ہے، ایتے کتاب مکمل ہوئی، ایتے بیماری ختم ہو گئی، تو پتہ چلیا محبوب دے ذکر میلاد تے اگر کتاب لکھی جائے بیماری دور ہو جاندی ہے۔ جس گھر دے اندر ذکر محبوب ہوئے، جس جگہ تے ذکر میلاد ہوئے، علامہ ابن حجر فرمایا پورا سال اللہ کی رحمتانہ نزول ہونا ہے۔ او حضرت محترم استناد ہم سامنے رکھو ذکر میلاد دے اندر آکے بیٹھنا لے، اللہ دے قرآن و سماعت کرتے اپنے سینے مٹھنیاں کر۔ رب کائنات نے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ رب کائنات دی بارگاہ، رب دی بارگاہ دے اندر دعا منگن والے قوم ابراہیم علیہ السلام، ربا بھی نبی بیٹا بھی نبی، باپ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا اس
اسماعیل علیہ السلام کعبے دیاں دیواراں بنا لا پہ رب نے فرمایا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت جدو ابراہیم علیہ السلام کعبے دیاں دیواراں بناونیاں شروع کر دتیاں او باپ تے بیٹا بناوندیاں جدو کعبہ مکمل ہویا مکمل ہونے تو بعد اللہ دے نبی رب دی بارگاہ دے اندر دعا منگی یا اللہ کعبے تے میں بنا دیتا ہے یا اللہ کعبے نو وسان والا کعبے نو آباد کرن والا ساڈی نسل وچ ایسا رسول پیدا فرما یتلو علیہم آیاتک انہاں تے اللہ دی قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے سناوے ویزکیہم انہاں نو پاک کرے ویعلمہم الکتاب والحکمہ انہاں نو کتاب دی تعلیم تے دانائی دیاں گلاں دسے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دعا منگی اللہ تے محترم کیڑی جگہ تے دعا منگی مقام ابراہیم تے کھلو کے منگی او مقام ابراہیم جنہوں رب نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی جنہوں رب نے دوستان گرامی جدو اللہ تعالیٰ دی ذات دی بارگاہ دے اندر ابراہیم علیہ السلام عرض کی تھی اللہ اپنے نبیوں دیا دعاواں نو قبول فرماندا ہے او مقام ابراہیم او پتھر اپنے عقیدے دی گل بھی کر جاواں تھوڑا جہا سینے نو کھول کے رکھنا او پتھر جڑے اللہ دے نبی کھلو کے دعا جڑائی کعبے دی دیواراں بناوندے پنے جس طرح مستری اج گو بناوندے نے اوتے پھٹے تے بالے رکھ کے گو بناندے نے اے تے اللہ دے نبی کھڑے ہوئے نے پتھر اوتے اور جتنی دیوار اونچی ہوندی جاندی ہے اتنا ہی پتھر بھی بلند ہو پتھر نو بھی پتہ ہے اللہ دا نبی پتھر نو بھی پتہ ہے کہ کی اللہ دا نبی ہے جتنا جڑا دیوار اونچی ہوندی جاندی ہے پتھر بھی اتنا ہی اونچا ہوندا جاندا ہے اور پتھر تے چلن والے کتنے تسی درواز جڑے سڑکاں تے چلدے ہو گلیاں تے اپنے گھراں دے اندر پتھر لائے ہوئے دسو نہیں کسے اوتے کسے دے پیر لگے ہون کوئی نشان لگے ہون نہیں اللہ دے نبی جدوں کھڑے ہوئے نے او پتھر بھی اج نرم ہویا ہے اللہ دے نبی دے اوتے قدم لگ گئے مقام ابراہیم پتھر اوتے اج بھی اجاڑ جا کے ویکھ دینا تے او علیحدہ ایک جگہ بڑی ہوے تے خول چڑھی ہے تے وچ ویکھو تے وچ قدماں دے نشان نہیں اللہ دے نبی دے قدم لگے ماشاءاللہ پتھر ہوتے قدم لگے ہوئے نے اللہ دے نبی دعا منگی یا اللہ ساڈی اولاد وچ ایسا رسول پیدا فرما ایسا پیدا فرما جدا دنیا تے استاد کوئی نہ ہوے جڑا ایک کہنے کہ دنیا تے نبی دا استاد ہو بے وقوف ہو سکدا ہے اللہ دے نبی دعا منگی یعلمہم الکتاب والحکمہ یا اللہ ساڈی نسل وچ ایسا بیٹی پڑھانا تو ہوے کوئی یہ نیا کہ استاد آکھے میں فلانی شہر پیچھے چھڑ کے پڑھان والا رب پڑھن والے محبوب معراج علی راتی 80,000 علم عطا فرمائے جدے جو 30,000 کا اظہار باقی پوشیدہ اللہ دے نبی دعا منگی اللہ نے دعا نو قبول فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام دعا منگی رب اس پتھر کو شان کی دیتی ہے رب نے فرمایا پتھر عام پتھر نہیں رہے گا انہوں جائے مسلح بنا چھڑا گے اے دے اوتے میرے محمد کا میلاد پڑیا مصطفیٰ کریم کا میلاد بیان کیتا گیا ہے رب نے اس پتھر کو شان کی دیتی رب نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى رب نے اس جانو کی ایک مسلح بنا چھڑے آئے وہ حاجی طواف کرنا لے وہ صفا مروا پہ توڑنا لے پتھر کول کھلو کے نفل غیر اللہ بولے تو ساری کم
یہ عجیب ہو گیا ہے اج نہ ہی انہاں دے اللہ دے محبوب بندیاں دیاں آدماں دا نام ہی حج اللہ رکھ چھڑیا ماشاءاللہ سبا مروا تے کون دوڑیاں حضرت حاجرہ کون دوڑیاں بھائی حضرت حاجرہ دوڑی کئی واسطے دوڑیاں بھائی اللہ بھائی مدینے لے آ جائے پانی واسطے بیٹے واسطے پانی واسطے دوڑیاں تے تسی تو میں کیوں دوڑنے ہیں پانی واسطے دوڑنے ہیں نہیں بھائی اسی اس بندی دی اس سنت نو ادا کرتے ہیں تے جی اس بندی دی سنت نو رب لاگو کیتا ہے تے پھر سنت آدم نو بھی لاگو سن کرنا چاہیے جب اس میں محمد آئے چم کے کھڑا کرنا چاہیے لیکن حضرت محترم اس طرح نو کے لے کے چلیے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنے حواریوں میں اکٹھا کر کے جس ذکر میلاد واسطے سی بیٹھے ہیں جدے واسطے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگی آپ نے اپنے حواریوں میں اکٹھا کر کے آپ نے فرمایا میرے حواریوں ومبشرا برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد اے میرے منن والیوں میرے جان دا وقت مصطفیٰ کریم دے آن دا وقت میں جانے تے مصطفیٰ کریم تشریف لے آنا ہے اور انہاں دا نا آسمانہ تے احمد ہوے گا زمین تے نام محمد ہوے گا اے تے گل تو تک آگے سمجھ اگلی گل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارباد بن ساریہ سے راوی مشکات المصابیح کے حدیث پاک ہے امام الانبیاء سرور کائنات دا فرمان ارباد بن ساریہ کے اندر سرکار فرمان دے میں اللہ دو آخری نبیاں انی لمنجدل فی دینتہی دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رویہ النجلتی بدعت لہا منہ قصور الشام حضرت ارباد بن ساریہ کا انتقال فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعائیں جڑی کعبے بنانے تو بعد مقام ابراہیم تے کھلو کے منگی آئی یا اللہ ساڈی نسل وچ ایسا رسول پیدا فرما جڑا ہوے ساڈی نسل وچ انہاں قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے سناوے انہاں نو پاک کرے انہاں نو کتاب و حکمت دی تعلیم بھی دے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بشارت عیسیٰ آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت یعنی آپ نے حواریوں نے اکٹھا کر کے آپ نے فرمایا میرے تو بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آنا ہے حضرات محترم تھوڑی جی پیچھے کڑی لے کے چلیے جدو رب نے اللہ تو میرا بے تمہارا وعدہ لے آئی وعدہ لینے تو بعد جدو رب نے وعدہ لیا رب نے فرمایا اللہ تو میرا بے کم کیا میں تو اڈر رب ہاں کے نہیں آ ایک اندر ساریاں روائیں کٹھیاں نے کافر یہودی مشرک صحابی جڑا اگ پرست تارا پرست سارے موجود نے جدو رب نے ربوبیت کا اعلان کروایا فرمایا لستو بربکم سارا روح خاموش نے ساریاں روح خاموش نے یہی روح نے پہلے جواب دیتا ہے خصائص نعمہ سیوطی فرمانے نے سب تو پہلے جس روح نے جواب دیتا ہے روح محمد حضور دی ذات نے جواب قالو بلا یا اللہ تو ساڈا رب نے جدو محبوب دی میلاد دی باری آئی نا رب نے نبیاں کو وعدہ لیا ساریاں کو نہیں لیا رب نے انبیاء کی اتوانی اکٹھا کر کے نا رب نے فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولا تنصرن میرا رسول آ جائے تواڈے نبوت دے ڈنکے بج رہے ہون اے پیارے آدم تواڈا کلمہ جاری ہوے اے نوح علیہ السلام تواڈا کلمہ جاری ہوے تواڈے من والے کول بیٹھے ہوں ثم جاءکم رسول میرا رسول آ جائے جدے واسطے میں کائنات میں بنایا ہے جدے واسطے زمین و زمان بنایا ہے جدے واسطے اپنے ربوبیت کا اظہار فرمایا ہے وہ میرا محبوب آ جائے میرے محبوب تے ضرور بے ضرور ایمان بھی لے آنا میرے محبوب تے ضرور بے ضرور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء حق والے
چلیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد کوئی آج دی گل نہیں ہے، دیکھا جائے تے ازل تو سلسلہ شروع ہے۔ اگر صوفیاء کو پوچھئے تو اپنی بولی بول کی اور اپنے انداز وچ کہتے ہیں۔ بابا بولے شاہ کے نظرے کو سوری کو کسے پوچھا بابا جی یہ دستو جڑا قالو بلا لستو بربک مربادہ لیاں دے بارے بم خبر فرمایا سی کول ہاسے کیا سے اسی کول ہاسے مولا علی کو پوچھا گیا فرمایا کہ جی اور میرے کنا دے اندر وہی آواز آ رہی ہے تو نتیجہ یہ نکلیا جڑا لستو بربک مربادہ صوفیاء اپنی بولی بول کے کہتے رہے۔ بابا بولے شاہ کے اندر کون فیکون بڑے ادب والی شخصیت اپنی عاجزی کا بھی اظہار کرتے رہے۔ سید زادہ آ گیا کہنا بابا بولے شاہ تھوڑا نام کیے فرماندے تسی دسو اپنی انداز کرنے اسی اونچے ساڈی ذات اونچی اسی اونچیاں دے سنگ لاندے ہاں رمزوں بھی تے پہچانی اسی مڑ مڑنا آپ اپنے انداز اندر کرنا اسی قصوری ساڑی ذات قصوری اسی فچ قصور دے راندے ہاں رمز و بیتے پہچانی اسی بڑھ بڑھنا کہندے ہاں بابا بولے شاہ جڑا کون فیا کون لی گل کی تھی ایک سلسلہ چل دیا جنا غلام کا دیا ننو بگا چھڑیا سی پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے حضور کے نقش نو بیان کیتا حضور کی صورت نو سامنے رکھ کہندے لوک چند بدر شاہ شادی مکھ چند بدر شاہ شادی متھے چمک دلاتی نورانی کالی زلفت اکھ مستانی جواب دے دے بابا بھولے شادی بولی دے جواب دیتا اور سے فضل دے جواب دے دے فرمان لے کن فیکون تے کل دی کل لے اسی اگا پریتی لگائی تو میں حد نشان ناہی اور جدو دکتی خصائص جنرل علامہ سیوطی فرمانے ساریاں تو پہلے حضور عرض کی تھی یا اللہ تو ساڑھا رب ہے پچھے ساریاں تو دیتا پیر صاحب فرمانے تو میں حد نشان ناہی جدو دتی بیب گواہی اجے سن آپ دستے اور بیلے بوٹے کاہی میرے نشاہ رلکوں میں بیٹھے اور جدو سکھ دوہان حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے حواریان میں اکٹھا کیتا حضور فرماتے پہنے بشارت و عیسیٰ میں عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت کرو یا امی اللہ تی بدانتا منو بزور شام آپ نے فرمایا کہ میں
راوی حضرت اقبال بن ساریہ نے ذکر مصطفیٰ تھوڑا جا تصور رکھو کہ جدو نور مصطفیٰ نور پہلے سی ظہور بعد ظہور ہے اللہ اپنے نور بچوں پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا 70,000 سجدے قیام کے رکوع سلسلہ چل دیاں نور مصطفیٰ منتقل ہوندیاں چونکہ وقت دا اختصار ہے منتقل ہوندیاں حضرت عبدالمطلب دے کول آیا عبدالمطلب دے کول جدو آیا رات سکتے نے دیکھیا کیا صبح اٹھے تلخا دے اندر سرما لگی آیا بالان دے اندر تیل لگے خوشبو آن پیا رب کول گیا عجیب معاملے اج دیکھیا انہاں فرمایا عبدالمطلب اللہ تعالیٰ تینوں ایسا تینوں بیٹا عطا کرے گا جس کی شانہ پوری کائنات دے اندر حضرت محترم مستقبر نو سامنے رکھو جو یہ سلسلہ چل دیا مصطفیٰ کریم دا نور جڑا حضرت عبداللہ دی پیشانی دے اندر آیا عبداللہ دی پیشانی دے اندر جدوں نکل دینے عورتاں چہرے نو ویکھنا شروع کر دینیاں نے فاطمہ شامیہ ملک شام دی صاحبہ عورت وہ عورت جڑی آسمانی کتاباں دا علم رکھن والی بہت زیادہ مالدار اس نے پڑھیا ہی عبداللہ جدوں نکاح کر لین گے جڑے نکاح وچ عبداللہ دے نکاح وچ آ جائے گی نور مصطفیٰ ملک شام کو آ کے کلی بنا لئی مکہ دے اندر جتو حضرت عبداللہ گزر دینے تک نگاہ رہا نے ایک دیہڑے محبت نے جوش ماریا کہ عبداللہ ایک گل کہنا چاہنیا کیا کیڑی کہنا چاہنیا کیا کہنا اے چاہنیا جڑے واڈے فدیے وچ جڑے تواڈے والد عبداللہ دے فدیے وچ 100 اونٹ قربان ہو جانا او میں کو جڑے فدیہ دے چھڑنیا میرے نال نکاح کر فرمایا میں اپنے والدین کی اجازت کے بغیر ہے آج جو کیوں ماؤ کیوں پتہ کو نہیں ہوتا بارو بار سوسائٹیاں بڑی ہوندیاں نے وہ جڑے بارو بار سوسائٹیاں بنا اولاد بھی انہاں دے خراب ہوندے تے بجانے اولاد سدھر دی کوئی نہیں اولاد سدھرے کیوں موٹی خراب ہوے تے بنیاد تھلے بنیاد ہوے کوئی نہ ہوتے ہے جڑا دیوارا بنائی پھرو تے کچھ بھی اس واسطے والدین کی رضا سامنے ہاتھ رکھنا چاہیے انہوں نے لائف گزری ہے حضرت عبداللہ فرمانے نے میرے والدین نے جڑا انتخاب کر دیتا میں نے قبول ہے حضرت آمنہ دے نال نکاح ہو حضرت محترم نے تو حضرت آمنہ دے نال نکاح ہویا نکاح ہونے تو بعد نور مصطفیٰ تے منتقل ہویا وقت قریب آیا منتقل ہونا مختلف سیر دیا کتابہ دا سیرت حربی دے اندر انوار محمدیہ دے اندر علامہ نبھانی نے اپنے جڑے اپنے کتاب دے اندر اور علامہ جسی ہوتی نے اپنے کتاب دے اندر ہر ایک نے اپنے موقع دے ذکر مصطفیٰ نو کیتا وہ وقت قریب آیا رب نے فرمایا جبریل حکم یا رب جلیل رب نے فرمایا جنت دے دروازے کھول دے آسمان دے دروازے کھول دے اورانو کے خوشبو دے نیت موتی اڈھنے شروع کر دے یا اللہ وجہ کی رب نے فرمایا جس محبوب دے نور نو اپنے نور میں جو پیدا فرمایا ہی آج اس نور دے منتقل کرنا وقت پتا چلیا محبوب اجے نور منتقل نہیں ہوئے تمام پہلے ہی تمام ہے آج تسی ذکر میلاد دی محفل سجا رہے نہ سمجھے کیسی سجانے اور کوئی سجاتا یا نہیں سجاتا اے تے ازل کو سلسلہ تے نصیباں والے جڑے اے تے نصیباں والے سجاندے نے نصیباں والے باندے نے تے لنگر بھی نصیباں والے لنگر بھی نصیباں والے کھاندے نے جدوں ایڈے منتقل ہویا حضرت آمنہ فرمایا نور مصطفیٰ میرے منتقل ہویا حضرت عبداللہ صبح اٹھ کے جان لگے او فاطمہ شامیہ عورت جڑی ہے حضرت عبداللہ نو رو کے کہنی ہے اے عبداللہ اے دے دس کے نکاح تنوں کر لیا یا ہاں میں نکاح کر لیا ہے کہ افسوس صد افسوس میں کوئی اور اتنی عورت نہ سی میں نور مصطفیٰ دی دیوانی سا ہوئی معلوم قسمت میری پھوٹی ہے یہ دولت آمنہ نے لوٹی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار کی آمد دیندار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد نعرہ حیدری حضرت آمنہ سلام اللہ وجہ فرمانیہ نے جدو نور مصطفیٰ
سمجھو بھینی بھینے خوشبوئیں دی پئی خوشبوئیں اتنی نکل دیا پیا نے سہیلیاں کہ آمنا تیرے کو لگے جڑے دا سبب کوئی نہیں تے ایڈا سبب کدو آ گیا خوشبوئیں کدو لے لیا نہیں حضرت آمنا فرمان نے بہنو میری سہیلیاں میں کدے خوشبو کوئی نہیں لائی کیا خوشبو آندی پئی ہے یا خوشبو جڑی آندی پئی ہے جڑا نور مصطفیٰ میری آل منتقل ہویا ہے وہ دی خوشبو پھیل رہی ہے حضرت آمنہ سلام اللہ وجہ فرمانیاں نے میں سہیلیاں دے نال جدوں پانی لین واسطے جانی ہے نا تے پتھر پہاڑی علاقہ جڑا پتھریلے نوکیلے پتھر ہوندے نے انہاں تے چلنا مشکل ہوندا ہے حضرت آمنہ فرمانے جدوں نور مصطفیٰ میرے چ منتقل ہویا وہ پتھر بھی محمد دی وجہ تو نرم ہو جاندے نے ریشم ہو جاندے نے فوم دی مہلت ہو جاندے نے فرمانیاں نے جدوں سہیلیاں دے نال پانی لین واسطے جانی ہاں تے ڈول دے بوچھے استعمال کردیاں نے کنویں دے کنارے تے قدم رکھنیاں پانی خود بخود پیا پانی خود بخود آ جاتا حضرت محترم حضرت آمنہ سلام اللہ وجہ آپ فرمانے وقت گزرتا گیا نبی میں مبارک بادہ دینے گئے پہلا مہینہ آیا انتہائی وجی شکل ہے خوبصورت ہے سفید ریش ہے چہرہ چمکتا پیا کہ بیٹی تن مبارک ہوئے تو دے سید الانبیاء دی بات علامہ ابن جوزی نے اپنی بیان المیلاد دے سنت کی حضرت پوچھا گیا تو اجا نہ کہ کیا میرا نا آدم علیہ السلام نسل انسانیت دا باپ ہوں تینو مبارک ہوئے ہر ماہ دے اندر نبی مبارک وعدہ دین دے آئے حضرت آمنہ فرمائے جو وقت قریب ہو دے جن جنہیں عورتوں کو تکلیف ہوندی ہے میں تکلیف محسوس بھی نہیں ہوئی دوستان اکرامی وقت قریب آیا او گھڑیاں تے لمحات قریب آئے رب نے فرمایا لیلۃ القدر افضل ہے کیوں قرآن نازل ہوا قرآن نازل ہوا اس دیارے کی 70,000 فرشتے آندے جس دیارے محبوب دنیا تے آئے ماشاءاللہ محبوب دنیا تے آئے لیلۃ القدر تے منا لینے لیلۃ المیلاد منا لگیا سن پریشانی پر تے لیلۃ القدر دی علماء فرماندے اے دی قدر نالوں سب تو بڑی قدر جڑی ہے محمد میلاد علی غادی سب تو بڑی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو کہ حضور آئے تھے قرآن نازل آمنہ دے لال آئے تھے قرآن نازل لیلۃ القدر یہ ہر روز میلاد مناتے جاندے نے جب لیلۃ القدر وہ رات تے وہ پھر قرآن نازل ہویا ہے وہ ہر مہینے ہے رمضان المبارک کے اندر منانا ہے تے جے منانا ہے تے پھر لیلۃ المیلاد بھی منا لیلۃ المیلاد بھی منا فرماندے او دن افضل ہے جس دن آمنہ دے نال دنیا تے تشریف لے آئے نے بظاہر تے جمعہ افضل ہے کیونکہ اس دن بھی آدم علیہ السلام دی تخلیق ہوئی جمعہ والا دیہڑا جڑا ہے نا اس دن آدم علیہ السلام دی تخلیق ہوئی تو جمعہ پڑھنے سارے اسے فتوہ لایا شاہ جی کدی کسی کدی نہیں لایا تو پتہ چلیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اور رات نو آئے ہو دن اور رات افضل نے دن اور رات ہے افضل نے دن اور رات کا مکالمہ ہون لگ گیا رات کہندی یا اللہ محبوب مینوں عطا کر دن کہندے یا اللہ مینوں عطا کر رب نے فرمایا بجا یا اللہ عزت مینوں مل جائے گی مقام مل جائے گا رات کہندی دن کہندے رب نے فرمایا دن بھی ملے گی محمد کی وجہ دے نال رات دن بھی ملے ماشاءاللہ یا اللہ جے رات نو آیا تے پھر دن نو کدے جے دن نو آیا تے رب نے فرمایا انتظام ہی ہو جائے کر رات جا رہی ہوے گی دن نور پیر دا ویلا ہوے گا مصطفیٰ کریم دی آمد دا سلسلہ ہوے گا آج تو تھوڑا لے کے چلیے حضرت آمنہ فرمانے میں گھر دے اندر اکلی موجود ہوں وقت قریب آیا حضرت عبداللہ دا وصال ہو چکی ہے حضرت عبدالمطلب کعبہ طواف کرتے پہنے کر دیا نور پیر دا وقت آیا حضرت عبدالمطلب فرمانے کعبہ دیا دیواراں جھک گیاں کعبے دیا دیواراں جھک گیاں اللہ حضرت فرمانے نے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا کعبے دیا دیواراں جھکیاں نہ
جدوں عبد المطلب کہتے فخافت میں گھبرا گیا دیواراں جھکیاں نے ڈگن لگیاں نے تے کعبے چ آواز آئی اللہ اکبر کبیرہ یا اللہ تیرا شکر ہے 360 میرے چ بت پہنے میری عظمت نو جان دے کوئی نہیں جیڑا آ رہا میری عظمت بھی دسے گا میرا مقام بھی دسے گا یا اللہ میں تیرا شکر ادا کردا پیا حضرت عبد المطلب کہندے نے جگہ یا کہ دیکھیا کہ کعبے دی دیواراں جڑیاں نے ٹھیک ہو گیا بت گرے ملیا دی مالک رونا شروع کر دیتا اج ساڈی عزت ختم ہو گئی ہمارا دیوار کھل گیا ایتھے حضرت عبد المطلب ویندے پہلے اودے دیکھ اللہ انتظام کی کیتے نے علامہ ابن جوزی ایڈا محدث تھے کلے کلے اٹھے چڑھا کرنا کہتا عجیب گل ہے اللہ آسمانہ تے کیسا ماحول بنایا رب نے فرمایا جبریل 3 جھنڈے لے جا ثلاثۃ اعلام 3 جھنڈے لے جا ایک مشرق دے اندر لا دے ایک مغرب دے اندر لا دے علی ظہر الکعبہ کی کعبہ دی چھت ماشاءاللہ ایک کعبہ دی جو اللہ عجیب معاملہ ہے رب نے فرمایا محبوب نہیں گھنٹا پیا جھنڈے دو شارع دعائیں تے کوئی اے نہیں ہے بس شارع دعا دے گل کوئی نہیں ہے کوئی جبریل دی سنت ادا کر دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاہ صاحب بڑی محبت ہے جڑے انہاں ذوق کے بنایا ہے یہ پتہ چلے 3 جھنڈے آئے ایک لگا مشرق دے اندر ایک مغرب دے اندر ایک علی ظہر الکعبہ دی کعبہ دی چھت تے لگا کیوں لگا اج آمنہ دے لال دی آمد ہو عبداللہ دے لخت جگر دی دنیا دے جلوہ کری ہو رہی ہے رب نے فرمایا جبریل آج جنت سجا دے پورا غلمانوں کو خوشبو دے جہنم دے دروازے بند کر دیو جنہ دے ہاں اولاد ہون والی ہے سارے انو بیٹے عطا فرما ماشاءاللہ سارے انو پتر عطا فرما یا اللہ دیاں بھی تیری طرف ہو دے پتر بھی تیری طرف ہو دے رب نے فرمایا دیاں نو عیب سمجھ دے دیاں نو زندہ درگور کر دے دے اپنے گھر عیب سمجھ دے نے فرمایا سونا جڑا گل دے دیاں دی عزت عظمت بھی دسے گا ماما دی شان بھی دسے گا بیوہ دی شان بھی دسے گا بیویاں دی عظمت تے بہنا تے ماسنا دا مقام بھی دسے گا اس سونے آنا ہے تے سارا کچھ دسنا ہے اس واسطے کسی دے ہاں بیٹی پیدا نہ ہوئے سارے ہی خوش ہون اج آمنہ دے لال دی وجہ تو سارے سیرت دی کسے کتاب دا پرانی تو پرانی گھسی تو گھسی جنہیں کوئی مدد کمزور تو کمزور کوئی کلو دلیلے نہیں کر سکتا اس گھڑے فلانے قبیلے دے فلانے بندے دے گھر دے تے حضور میلاد تے پتر بننے ماشاءاللہ اسی سبیر تے چول بننے بننے آسی تے لنگر کھاندے تے کیے خوشیاں مناندے لیکن اللہ کے گرامی اپنے مانو ٹھنڈیاں کر اے دے سبب بن گیا جھنڈے بھی لگ گئے اللہ تعالیٰ نے مرچہ بنا دیتا چانوں نے لباس بنا دیتا پرانے کو بعد وہ وقت قریب آیا عثمان ابو العاص دی والدہ جڑیاں نے فاطمہ صفیہ کہنیاں نے میں بھی آئی جلدی جلدی حضرت آمنہ دے گھر آئی آمنہ فرمانے ہو جب موقعہ تے دائیاں تے بیبیاں کولونیاں نے انہاں دے والدہ انتقال بھی ہو چکی ہے دادا جان بھی گھر کوئی نہیں میں کلی وجودا جگہ جگہ ویکھیا کہ فشکل جدارا دیوار پھٹ گئی دن لمبے کر دیا بیبیاں میرے کمرہ دے اندر آئیاں نے اس کو جمال دا پہ کرنے میں پہلے گھبرا گئی لیکن لیے ہم نہ گھبرا نہیں اسی عام نہیں اسی محمد دیاں دائیاں پڑھ کے ماشاءاللہ کہ دوڑا نام کیے کیا اسمی حوا میرا نام حوا ہے میں نسل انسانیت دی دوڑے کو دوسری کو پوچھا دوڑا نام کیوں نہ کیا میرا نام آسیہ ہے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ نو پالے آئی تیسری کو پوچھا دوڑا نام کیے انہوں نے کیا میرا نام مریم ہے میں عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ پتہ چلیا تیرے تے میرے محبوب دیاں دائیاں بن کے ہونا لیا عام بیبیاں محسن ماشاءاللہ نبیاں نو پالن والیاں نبی ادیاں ماما تے نبی دی بیوی حضور دی ولادت واسطے آئی ایدے سبب بن گیا تھے اکھی جان بھی حضور دی آگے صفیہ دے سکتے عثمان ابو العاص والدہ کہنی ہے صفیہ کے جڑے ہیں
فاطمہ کہہ دیا نے جدو میں سرگیرہ بلایا قریب آئی ہوں دیکھیا کیے تارے جھکے جھکے محسوس ہو رہے نے نیا ماحول بنے آئے میرے وجدان نے کیا کہ جڑا آمنہ دی ہاں لخت جگر پیدا ہونا لائے اللہ وہ دے واسطے دا انتظام حضرت آمنہ فرما دیا نے تھوڑی دیر تو بعد میں پیاس لگی نا ہاتھ سے غیبی چک پیالہ نموداری ہو جا کے میں پیالہ دیکھے ہی تے پیالہ بھی بڑا سونا تے مشروب بھی بڑا سونا جو قریب ہونا جاتا فرمانے دستوری ہار بچوں خوشبو نکل دی پئی ہے تے جدو ویکھیا تے دودھ نالو سفید ہاتھ سے غیبی جو آواز آئی فشربتو اجربی آمنہ اے آمنہ پی ہے جدو پیتا برفا شریف کو فرمانے تو میں پیتا نا تے دودھ نالو سفید تے شہد نالو میٹھا تے کستوری دی خوشبو فرما دیا میری پریشانیاں مک گئیاں پریشانیاں مکنے تو بعد اے دیکھیے سکیہ دے دل میں خیال ہے کہ لاڈلا پیدا ہوئے نیلامہ میں حتیٰ کہ اکھاں دے اندر سرما میلاما دل دے اندر تیل میلاما خوشبو میلاما وقت قریب آیا حضرت آمنہ فرمان نے وقت قریب آیا فرمان نے پرندیاں دے گار میری کمرے دے اندر آیا میرے جسم نے اپنے پرانوں مس کر دے پہنے نکل دے پہنے وقت قریب آیا فرمان آخذنی ما یاخذ النساء فرمان نے وقت قریب آیا فرمان نے خرج منی نور فرمانے میرے تو نور جدا ہو یہ فرمانے نور میرے تو موڑ بنی ہے قد جاءکم من اللہ نور قد جاءکم من اللہ اول ما خلق اللہ نوری یا جابر ان اللہ خالق قبل الاشیاء نور النبی کا من نور ہی آدم علیہ السلام نور مصطفیٰ نے چوم کے اکھا نہ لایا تاکہ سلسلہ بڑا طویل ہے میں اس صرف اشارہ کیتا ہے حضرت آمنہ فرما خارج من نور اپنی کٹیا کے اندر جھونپڑی کے اندر بیٹھی آنے فرمانے نور مصطفیٰ جو جدا ہویا ہے نا تے پھر میں اپنی کٹیا کے اندر دیکھا دیواراں ہٹ گیا حجابات ہٹ گئے بصرہ تے شام دے محلات کو دیکھ لیا شام دے محلات کو دیکھ لیا تے پھر تیرا تے میرا ویدان کی کہندا ہے اے ہی کہندا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا آ گیا وہ نور والا تھا سویرا ہو حضرت آمنہ فرمائے تے نور مصطفیٰ جو ظہور ہویا نا حضرت صفیہ کہتے ہیں پین نہیں لاؤں ہے حضرت آمنہ فرمانے رکھتے صحیح جدو بیکیا تو حضور دے چشمانے مبارک دے اندر لما وضعتو ولدی مقہولا مخطونا مدہونا مطیبا مسرورا فرمایا رکھتے صحیح یہ رسولہ آؤندا پہ آئے ایک آنکھا دے اندر سرما پہلے ہی لگی ہے سرمان مقہول کوہل کہنے سرمے مدہون دہن کے اندر تیل نو مطیب بچہ پیدا میں علیشہ لے کے پیدا ہوندہ محمد پیدا ہوئے نا خوشبو لے کے پیدا ہوئے مسرورہ بچہ تیرے تے میرے گھر پیدا ہوئے روندہ پیدا ہوندہ ہے حضور آئے نے مسکرانے پیدا ہوئے تو حضرت محترم ایسی سلسلہ اگر لے کے چلے جائے رات گزر سکتی ہے ذکر میلاد ختم نہیں ہو سکتا تو پھر حضور والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ وجہ آپ نے اس چیز کو دیکھیا تے پھر فدا ہو گیا جدو فدا ہویا نے تے پھر جڑے جڑے معبود دے حسن نو دیکھ دے گئے سارے ہی فدا ہوتے گئے نے تو حضرت محترم چند جملے گواڈے سامنے حضور دی آمد دے فقط حضرت آمنہ دے آپ دی گود دے اندر جو حضور آئے نے ایک چند لمحات گواڈے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی تھی انشاءاللہ کسی موقع سے کہ حضور آئے حضرت علیمہ دے گھر گئے پھر جڑے انواروں کے جدیات پھر کسی موقع سے انشاءاللہ بیان ہوں گے دعا ہے رب کائنات دی بارگاہ دے اندر جنہاں محفل شاہ صاحب نال مل کے محفل نو سجایا ہے اور انہاں بچیاں نے قرآن مجید پڑھیا ہے اور اس مسجد کے اندر اہتمام کیتا گیا اہتمام کرنے والے
الحکیم اے سارے اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے سب دی لوڑا تھوڑا پوریا فرمائے ذکر میلاد دے اندر بیٹھنا ہوئے سارے انو محبوب دے ذکر دا صدقہ سارے انیا جھولیاں نو رحمتہ دے نال بھر دے رب کائنات دی بارگاہ دے اندر دعائے واڈی میری اللہ قبول حاضری قبول فرمائے وما علیہ الا البلاغ